بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ صدق اللہ مولانا العظیم قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین بیروز در بستان سرا ہما طوطیان خوشنما پڑھتی کی نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ قمریاں بھی شوق میں ڈالے ہوئے سر توق میں کہتی تھی اپنے ذوق میں کشفت الدجا بجمالہ بلبلیں بھی کو بکو لے لے کے ہر ایک گل کی بو کرتی کی چرچا شو بشو حسنت جمیل و خصالہ چڑیوں کے سن کر چہچہے انسان بھلا کیوں چپ رہے لازم ہے اس پہ یوں کہے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ عزیزان گرامی، اللہ رب العزت کے خاص فضل و کرم سے جمعہ المبارک کی گھڑیاں میسر آئی ہیں۔ اللہ تعالی ہمارا آج کا آنا جانا، مل بیٹھنا، پڑھنا پڑھانا، سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ خالق لم یزل عالما حیا قیوما مہربانی فرمائے، ہمیں جو بھی میں بیان کروں اللہ تعالیٰ مجھے حق بیانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر ہمیں سن سنا کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک علیہ السلام کے پیارے غلاموں، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں بے شمار مقامات پہ نماز کا ذکر فرمایا اور نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر فرمایا، یعنی کم و بیش 700 مرتبہ نماز کا ذکر ہے قرآن پاک میں، اور 60 سے زیادہ مرتبہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کو اسلام کا ایک خاص رکن بنایا، جیسے مسلمان ہونے کے لیے کلمہ ضروری ہے، نماز ضروری ہے، تو تیسرے نمبر پہ زکوٰۃ بھی ضروری ہے اگر بندہ صاحب نصاب ہو، صاحب حیثیت ہو۔ نبی پاک علیہ السلام کے پیارے غلاموں، جس طرح نماز نہ پڑھنے والا گناہگار ہے، اسی طرح زکوٰۃ نہ دینے والا بھی کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے اپنی امت کو بڑی تلقین فرمائی اور بے شمار مقامات پہ سختی بھی فرمائی۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت زکوٰۃ دیتے رہنا، زکوٰۃ دیتے رہو گے، تمہارا مال بڑھتا رہے گا، تمہارا مال بڑھتا رہے گا۔ زکوٰۃ
عربی کا لفظ ہے، اس کے بے شمار معنی ہیں۔ تھلے اتنے نا 1 تے 2 نمبر درمیان بٹن نے دونوں ہلکے کا بلیک ہاں بس 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 بس۔ زکوٰۃ عربی کا لفظ ہے۔ زکوٰۃ کا معنی عربی بڑی فصیح و بلیغ زبان ہے، ایک ایک لفظ کے بے شمار معنی ہیں۔ تو زکوٰۃ کا ایک معنی ہے پاک کرنا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا یہ فرما دیا، قرآن پاک میں رب نے یہ فرما دیا کہ تم زکوٰۃ دو گے تو تمہارا مال پاک ہو جائے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک فرمان سے یہ پتہ چلا کہ اگر کوئی بندہ مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا تو وہ اس کا مال پاک نہیں ہے، اگرچہ اس نے صحیح طریقے سے کمایا ہے، اگرچہ اس نے بڑی محنت سے اکٹھا کیا ہے اور اس پہ سال گزر گیا ہے، بلکہ کئی سالوں سال گزر گئے ہیں، وہ اگر زکوٰۃ نہیں دے رہا تو آقا علیہ السلام کے فرمان کے مطابق، اللہ رسول کے حکم کے مطابق اس کا وہ مال پاک نہیں ہے۔ اسی مال سے وہ کھاتا ہے، تو اگر اس کا وہی مال جو پاک ہی نہیں ہے تو اس کا کھانا پینا کیسے پاک رہا؟ تو جس کا کھانا پینا پاک نہیں ہے اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ زکوٰۃ کا ایک لغوی معنی یہ بھی ہے بڑھوتری، یعنی نبی پاک علیہ السلام نے یہ فرما دیا میرے غلاموں زکوٰۃ دیا کرو، تم زکوٰۃ دو گے اللہ تمہارا مال بڑھا دے گا۔ بات تو ختم ہو گئی۔ اب جو اس وجہ سے مال میں زکوٰۃ نہیں نکالتے کہ مال کم ہو جائے گا، گویا ان کا رسول اللہ علیہ السلام پہ ایمان ہی نہیں ہے۔ جب نبی پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ مال سے زکوٰۃ دو گے تو مال بڑھ جائے گا، تو پھر ہم کیسے سوچ رہے ہیں کہ مال سے زکوٰۃ دیں گے تو مال کم ہو جائے گا؟ مال کم نہیں ہوگا، بلکہ رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو زکوٰۃ نہیں دیتا وہی نقصان اٹھاتا ہے، جو زکوٰۃ نہیں دیتا وہی نقصان اٹھاتا ہے۔ کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں، جب کوئی نقصان ہوتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں یہ تقدیر میں لکھا تھا، جب فصل اچھی ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں اس میں بیج بڑا شاندار میں نے ڈالا تھا، میں نے سپرے بڑا اچھا کیا، میں نے کھاد بڑی اچھی ڈالی، میں نے اس کی بڑی کیئر کی ہے، میں نے اس پہ بڑا ٹائم لگایا، میں نے اس پہ خرچہ کیا ہے۔ کوئی بتا سکتا ہے کوئی دنیا میں ایسی طاقت ہے کہ ایک دانہ زمین میں اس کے پاس رکھا جائے، ایک دانہ اس کے پاس رکھا جائے اور وہ پھر ایک دانے کے ساتھ 100 دانے بنا دیتا ہوں؟ ہے کوئی ایسا شخص؟ ہے کوئی ایسی طاقت، کوئی ایسا کھاد سپرے بیج کوئی ایسی ہو جس میں ایک دانہ سامنے رکھا جائے اور وہیں وہ پڑا پڑا اس کے وہ 100 دانے بن جائے؟ یہ میرے رب کی ذات ہے۔ دانہ تو اپنا آپ ختم کر دیتا ہے، جب بیج زمین میں ڈالا جاتا ہے تو وہ مٹی بن جاتا ہے۔ دنیا کی کوئی ایسی طاقت نہیں بتا سکتی کہ یہ بیج ویسے بیج ہی رہا، زمین میں رکھا تو یہ دانہ دانہ ہی پڑا رہا اور اسی دانے میں سے 100 دانے بن گئے۔ نہ، تو اور میں جب جاتے ہیں، جب کوئی چیز کاشت کرتے ہیں تو وہ دانہ وہ بیج جب ہم ڈالتے ہیں تو وہ بیج تو مٹی بن جاتا ہے۔ یہ تو میرے مالک کی مہربانی ہے کہ وہ اسی دانے کو جو مٹی بن چکا ہوتا ہے اسی مٹی میں سے میرا رب 100 دانے اور اگا دیتا ہے۔ تو جو دیا مال خدا نے اس میں سے ہم واپس نہیں کرتے تو پھر ہم کس بات سے ہم اللہ تعالیٰ سے خیر کی امید رکھتے ہیں؟ اللہ رب العزت کے پیارے محبوب علیہ السلام کے پیارے غلاموں، مال جو زکوٰۃ ہے اس کو دینا ہر سال فرض ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے پاس 7.5 تولے سونا ہو یا 52.5 تولے چاندی ہو یا دونوں چیزیں ملا کے ایک کی مقدار پوری کر دیتی ہوں، یا اتنے پیسے ہوں کہ ان دونوں میں سے ایک چیز خریدی جا سکتی ہو، ضرورت سے اضافی ہو،
یا مال تجارت اتنا ہو کہ اس سے یا 7.5 تولے سونا خریدا جا سکتا ہو یا 52.5 تولے چاندی خریدی جا سکتی ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ ضروریات زندگی سے ہٹ کر جو سامان ہوگا اس پہ بھی زکوٰۃ ہے۔ مثلا ایک بندے نے 2 گھر بنائے ہیں، ایک گھر میں وہ خود رہتا ہے، ایک اگر اس نے بیچنے کے لیے رکھا ہوا ہے تو اس پہ اگر سال گزر جاتا ہے تو اس پہ زکوٰۃ فرض ہوگی۔ زکوٰۃ کے بڑے پیچیدہ مسائل ہیں، انشاءاللہ ان کو ہم نے رمضان تک کنٹینیو کرنا ہے، چلتے رہیں گے۔ ظہر اثر مغرب پہ میں کوشش کروں گا کہ روزانہ ایک مسئلہ بتا دوں تاکہ ہمارے لیے آسانی رہے۔ تو جو ضروریات سے بڑھ کر، یعنی ایک بندہ ہے اس کی ضرورت ایک گاڑی ہے، اس نے 3 رکھی ہوئی ہیں، تو یہ ایسے تانے بانے ملا کے خود پوچھنے کے لیے آ جانا، بندے کو خود کو بڑا پتا ہوتا ہے کہ یہ میری ضرورت ہے اور یہ میں نے اضافی رکھی ہوئی ہے۔ تو یہ اللہ رسول کے ساتھ معاملہ ہے، یعنی اگر گاڑیاں 2 ہیں اور ایک ضرورت کی ایک ویسے ہی کھڑی ہے، شوقیہ طور پہ رکھی ہوئی ہے کہ کبھی یہ نکال لی تو کبھی وہ نکال لی، تو جو اس کی ضرورت کی ہے اس سے معافی ہے، جو اس نے شوقیہ اضافی رکھی ہوئی اس پہ زکوٰۃ ہے۔ ہاں ایک نہیں 10 گاڑیاں ہیں لیکن وہ رینٹ پہ چلا رہا ہے، تو پھر اس کی رینٹ میں جو اس کا منافع ہے، وہ جو پیسے ہیں رینٹ میں سے جو اس کا منافع آئے گا، تو اگر اس پہ اس کی مقدار اتنی بن جاتی ہے کہ وہ پیسے اس کے پاس اضافی بھی ہیں، ان پہ سال بھی گزر جاتا ہے اور وہ یعنی 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا ان سے خریدا جا سکتا ہے، تو ان پیسوں پر زکوٰۃ ہوگی، ان گاڑیوں پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ ایک بندے نے 10 پلاٹ ہیں اس کے، تو اس نے وہ سارے خرید و فروخت کی نیت سے رکھے ہوئے ہیں، تو پھر ان پر زکوٰۃ ہوگی۔ اگر وہ کہتا ہے میرے 5 پلاٹ ہیں، 5 میرے بچے ہیں، تو یہ میں ایک ان کو دے دوں گا، یا وہ ان کے نام لگا دیتا ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ زکوٰۃ کا منکر کافر ہے، جو سرے سے یہ بات ہی ذہن سے نکال دے اور یہ کہے کہ زکوٰۃ تو ہے ہی نہیں، چھوڑیں جی زکوٰۃ کیا ہوتی ہے، تو پھر وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ بعض علماء نے تو یہ لکھا ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہو اور وہ زکوٰۃ ادا نہ کرتا ہو تو اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کہ جیسے نماز فرض ہے ویسے ہی زکوٰۃ فرض ہے۔ اب ایک بندے کے پاس 52 تولے چاندی ہے اور اس کے پاس اگر 1 تولہ سونا ہے تو اب اس کا نصاب پورا ہو گیا۔ ہاں ایک بندے کے پاس صرف 1 یا 2 تولے سونا ہے، ساتھ چاندی نہیں ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس ضروریات سے بڑھ کے کوئی مال بھی نہیں ہے، تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ سونے چاندی سے ہٹ کر اگر کسی کے پاس ہیرا ہے تو وہ ہیرا اربوں روپے کا بھی ہو، اس کا ہو ذاتی مال تجارت نہ ہو، خرید و فروخت کے لیے اس نے نہ رکھا ہو، تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ اللہ رسول نے جو پابندی لگائی ہے وہ سونا چاندی مال تجارت پر ہے، مال تجارت پر ہے۔ ضروریات زندگی سے بڑھ کر پیسے ہوں، اتنے ہوں جن سے یہ سونا یا چاندی یا اتنی مقدار خریدی جا سکتی ہو۔ مثلا آسان کر کے آج جس کے پاس 2-2.5 لاکھ روپے ہے وہ کہتا ہے نہیں جی ان میں کیا آتا ہے، اس سے کیا آتا ہے، ضرورت سے بڑھ کر ہے، تو 2000 روپے تقریباً تولہ چاندی کا ریٹ ہے، تو 52.5 تولے چاندی اگر خریدی جائے تو وہ تقریباً یعنی اچھی کوالٹی کی بھی خرید لی جائے تو وہ 1,12,13,000 روپے سے کی مل سکتی ہے۔ تو جس کے پاس 1,12,13,000 روپے اس کی ضرورت سے اضافی ہیں اور ان پہ سال بھی گزر گیا ہے، یہ شرط ہے، اس کے پاس پڑے ہیں اور سال ہو گیا ہے، تو اب 1,12,13,000 روپے جس کے پاس پڑا اس پہ بھی زکوٰۃ فرض ہے، اس پہ زکوٰۃ فرض ہے۔ اور جس نے گھر بنایا، جس کے 2 4 5 گھر ہیں، ایک میں خود رہتا باقی اس نے کرائے پہ دیے ہوئے ہیں، تو اب ان کے جو کرائے ہیں اس کے پاس اگر جمع ہوتے رہیں، یعنی اس کی ضرورت پوری ہو جائے، اس سے اضافی وہ پیسے ہوں کرائے کے پیسے، اور ان پہ سال گزر جائے
تو پھر ان پہ زکوٰۃ فرض ہے، ورنہ جو کرائے کے مکان ہیں، کرائے پر چلانے والی گاڑیاں ہیں، ان پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ ہاں کوئی کاروبار ہے، دکان ہے، تو وہ سارا مال تجارت ہے، یعنی وہ جتنی بھی چیزیں لے رہا ہے اور جو اس نے اس میں رکھی ہوئی ہیں، جو اس نے انویسٹ کیا ہے، وہ سارا اس کی جو راس ہے وہ بھی مال تجارت ہے۔ یعنی ایک بندے نے 20 لاکھ سے کام شروع کیا ہے، تو اب اس کو اگلے سال آج جس نے 20 لاکھ کا مالک بنا اور اس نے اسی 20 لاکھ کا کاروبار چلایا اور اس سے پورا سال گزر گیا، یعنی ایک بندہ آج کے دن 20 لاکھ کا مالک ہوا تھا تو اس پہ زکوٰۃ فرض ہو گئی، یعنی اگر وہ 20 لاکھ اس کے پاس سال پورا رہتا ہے۔ اب وہ کیا کرے گا؟ آج والے دن، یعنی اگلے سال آج والے دن وہ مکمل سارے سسٹم کو لکھے گا، پورا حساب لگائے گا کہ یہ چیز میری اتنے کی ہے، یہ اتنے کی، یہ پورے ساری قیمت کو اکٹھا کر لے گا۔ اب وہ حساب لگائے گا کہ میں نے مارکیٹ میں اتنا پیسہ دینا، وہ اس میں سے نکال دے گا۔ اگر اس نے کوئی اور قرضہ دینا وہ بھی اس میں سے نکال دے گا، تو باقی جو بچے گا اگر وہ اتنے نصاب بن جاتا ہے، یعنی تقریباً وہ 1,12,13,000 روپے بن جاتا ہے، تو پھر وہ اس سے زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اس سے کم ہوگا تو پھر اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ ایک بندہ مقروض ہے اور اس نے کسی کا 50 لاکھ روپے دینا ہے، لیکن اس نے 1 کروڑ روپے کسی سے لینا بھی ہے، تو اگر اس کو امید ہے کہ مجھے مل جائے گا تو وہ صاحب نصاب ہے، اس پہ زکوٰۃ فرض ہے۔ ایک بندہ کسی نے کہیں کمیٹی ڈالی ہوئی ہے، اس کو پتہ ہے کہ مجھے 1 سال بعد مل جانی ہے یا 1.5 سال بعد مل جانی ہے، اس کے پاس کچھ اپنی رقم بھی ہے جو اس نے جمع کروائے ہیں، وہ 2-3 لاکھ روپے ہو گیا، یعنی 1,12,13,000 سے اضافی ہو گیا ہے، تو اب وہ اس کا مالک بن چکا ہے، یعنی وہ آج بھی اگر کمیٹی ختم کرتا ہے تو اس کو وہ پیسے واپس اتنے مل سکتے ہیں جتنے اس نے دیے ہوئے ہیں، تو اس پہ زکوٰۃ ہے۔ یعنی اگر وہ مکمل جا کے اینڈ پہ اس کو سال ہو جاتا ہے اور اس کی کمیٹی ملتی ہے تو پھر بھی وہ اس سے زکوٰۃ نکالے گا۔ زکوٰۃ کے لیے، زکوٰۃ کے نصاب کے لیے، زکوٰۃ نکالنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ شعبان اور رمضان کا مہینہ ہو۔ ایک بندے نے ذی الحج میں صاحب نصاب ہوا، اس کے پاس اتنا مال آیا کہ اب وہ اس پہ سال اگر گزرتا ہے تو زکوٰۃ ہوگی، تو پھر اس کے اوپر ذی الحج میں زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ وہ اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ رمضان کا انتظار کرتا رہے۔ ہاں رمضان میں ایک بندے کی شوال میں سال پورا ہو رہا ہے تو وہ رمضان میں نکالے، تو یہ حضور کے صحابہ کی سنت ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے پیارے غلام اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین شعبان میں زکوٰۃ نکال دیا کرتے تھے، جو ان کے مصرف ہوتے تھے، جن کو اس کی زکوٰۃ کی ضرورت ہوتی تھی، ان کو زکوٰۃ پہنچا دی جاتی تھی تاکہ یہ بھی ہمارے ساتھ آسانی سے رمضان گزار سکیں، عید کے لیے اپنے بچوں کے لیے چیزیں خرید لیں، سحری افطاری کے لیے اپنی آسانیاں پیدا کر لیں۔ یہ حضور کے صحابہ کی سنت ہے، تو یہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو زکوٰۃ دیں وہ رمضان سے پہلے ہی ہمیں دے دینی چاہیے۔ زکوٰۃ دی کس کو جا سکتی ہے؟ زکوٰۃ کس کو نہیں دی جا سکتی؟ ماں باپ، ان کے ماں باپ یعنی نانک دادک نانی نانا دادی دادا، بیٹا بیٹی، نواسا پوتا، ان کو اولاد کی اولاد، ماں باپ کے ماں باپ اوپر نیچے تک ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ یعنی ایک بندہ وہ اپنی زکوٰۃ ماں کو بھی نہیں دے سکتا، ماں کی ماں کو بھی نہیں دے سکتا، ماں کے باپ کو بھی نہیں دے سکتا، ان کے ماں باپ کو بھی نہیں دے سکتا، اپنے باپ کے باپ کو بھی نہیں دے سکتا، نہ اپنے باپ کو دے سکتا ہے، نہ اپنے باپ کی ماں کو دے سکتا ہے، نہ آگے ان کی ماں باپ کو دے سکتا ہے۔ ایسے ہی بندہ نہ اپنی اولاد کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، نہ اولاد کی اولاد کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، نہ آگے ان کی اولاد کو زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ کیوں کہ یہ وہ رشتے ہیں جو ہماری اصل قیمت میں حقدار ہوتے ہیں، ان کا اللہ رسول نے حق رکھا ہے ہمارے مال کے اندر۔ یعنی میرا مال ہے تو میرے ماں باپ اس کے پورے حقدار ہیں، ان کو جو چاہیے ہو، جب چاہیے ہو، جس وقت چاہیے ہو، جتنا چاہیے ہو وہ لے سکتے ہیں۔ اور میری اولاد کا بھی حق ہے، میں اولاد کو بھی نہیں زکوٰۃ۔ ہاں بہن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے،
بہن کو زکوٰۃ دی جا سکتی، کوئی بھائی ہے کمزور ہے ماڑا ہے اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ قرآن پاک نے اس کے مصارف کو بیان کیا ہے۔ پہلے تو غلاموں کا زمانہ تھا جب قرآن کا نزول ہوا، اب تو وہ دور رہا نہیں ہے، تو ویسے شرعاً یہ حکم ہے کہ اگر کوئی مسلمان غلامی کی زندگی گزار رہا ہو تو پیسے دے کے اگر اس کو آزاد کروایا جا سکتا ہے تو یہ اجازت ہے شرعاً کہ زکوٰۃ کے پیسے دے کر اس کو آزاد کروایا جا سکتا ہے۔ فقیر وہ ہے جس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہ ہو، یعنی جو صاحب نصاب نہ ہو، جس کے پاس 1,12,14,000 روپیہ یعنی 52.5 تولے چاندی کے پیسے کبھی بھی پورا سال میں ایک بار بھی اکٹھے نہ ہو، یا آئے ہو تو ساتھ ہی اس کے لینے دینے میں چلے گئے ہو، سال نہ گزرا ہو، اس کو فقیر کہتے ہیں۔ آسان لفظوں میں سمجھ لیں، آج کل کا جو مزدور ہے وہ فقیر ہے۔ اگر آپ اس کو جانتے ہیں اچھے طریقے سے، آپ کو پتا ہے کہ یہ جو مزدوری ہے یہی اس کی راس ہے، اسی سے یہ گزارا کر رہا ہے، اسی میں سے یہ اپنے بچوں کو پال رہا ہے، اور انہی پیسوں میں سے یہ بچوں کو پڑھا رہا ہے، انہی پیسوں میں سے وہ دوائی لے رہا ہے، انہی پیسوں میں سے وہ اپنا گھر چلا رہا ہے۔ ہر مہینے وہ ہم سے ایڈوانس مانگ رہا ہے، کبھی 5,000 کبھی 10,000، تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ یہ فیشنیبل فقیروں سے باہر نکلے، سفید پوشوں کو تلاش کریں جن کو ضرورت ہے۔ آپ کے گھر اگر کوئی ڈرائیور ہے تو اس کے حالات کا آپ کو اچھے سے پتا ہے، کیونکہ وہ پورا سال آپ سے تنخواہ کے علاوہ مانگتا رہتا ہے، کہتا رہتا ہے مجھے یہ ضرورت ہے، مجھے 2,000 ایڈوانس دے دیں، مجھے 5,000 دے دیں، مجھے 10,000 دے دیں۔ اگر آپ کو اچھی طرح یقین ہے کہ یہ اسی تنخواہ پہ اس کا گزارا ہے، اس کا کوئی سائیڈ بزنس نہیں ہے، تو پھر آپ اپنے ڈرائیور کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ ہٹا کٹا ہونا فرض نہیں ہے، جو بندہ ہٹا کٹا ہے اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ ایک بندہ قرضے میں بندھا ہوا ہے، اس کی زندگی اجیرن ہو چکی ہے اور وہ اپنی آسانی کی زندگی نہیں گزار سکتا، اس پہ اتنا قرض ہے کہ وہ ساری زندگی بھی لگا دے، یا وہ قرض اتارے گا یا اپنے بچوں کا پیٹ پالے گا، تو پھر یہ شرعاً حکم ہے کہ وہ جتنا مرضی ہٹا کٹا ہے، وہ 5 فٹ نہیں وہ 10 فٹ کا بھی ہے تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ ہمارے ہاں ایک فیشن مان گئی، یہ جو پروفیشنل منگتے ہیں، آپ کبھی ان کی ہسٹری پڑھیں، یہ جو چوکوں چراہوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، ان کی کوٹھیاں انہوں نے کرائے پہ دی ہوئی، ان کی گاڑیاں کرائے پہ چلتی ہیں، لیکن ان کا کام کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اب ہم سے کچھ اور ہوتا نہیں ہے، صرف ہمیں مانگنا ہی آتا ہے۔ تو ہم بھی سمجھتے ہیں یہ معذور ہے، اس کا ہاتھ نہیں ہے، اس کا پاؤں نہیں ہے، پتہ نہیں وہ کتنی جگہ سے اسی بات پہ فراڈ کر کے مال اکٹھا کر رہا ہے۔ اور ایک ہمارے گھر کا ملازم ہے، وہ 18-20 ہزار میں ذبح ہو رہا ہے اور وہ 24 گھنٹے ڈیوٹی کر رہا ہے، یعنی بیٹے کو اگر وہ گاڑی میں لے کے آیا ہے تو اب باپ تیار بیٹھا ہے، وہ کہتا ہے جی میں نے جانا ہے، وہ کہتا ہے آؤ جی، وہ اس کو لا گیا ہے، بیگم صاحب تیار، ان کو لے کے جا رہا ہے، واپس آ رہا ہے جی میرے بچوں نے جانا ہے۔ وہ 24 گھنٹوں میں جو ڈرائیور گھر میں ڈیوٹی کر رہا ہے وہ کبھی کبھی 18 گھنٹے ڈیوٹی کر رہا ہے، اس کی تنخواہ کیا 20,000 25,000۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ دروازہ کھولتے ہیں، فقیروں کی لائن لگی ہے، سب کو 5-5 ہزار دے دو جی، یہ آ رہا ہے اس کو 5 دو، اس کو بھی 5 دو، اس نے 5 یہاں سے پکنا ہے، اس کا ہاتھ پھر یہی رہنا ہے۔ جن کو ہم دیتے ہیں، جو پروفیشنل منگتے ہیں، آیا اس کو آپ نے 5,000 دیا، آپ سے 5 لے کے وہ ہمسائے کا انتظار کرے گا کہ وہ کب نکلتا ہے۔ 5,000 اس نے اس سے لینا ہے، 5,000 اس نے پتہ نہیں اس نے کتنے لوگوں سے 5-5 ہزار لینا ہے، اور اس نے پتہ نہیں کہاں جا کے انویسٹ کرنا ہے، اور پھر اگلے سال کے لیے وہ آج ہی کہہ کے جا رہا ہے جی اگلے سال بھی سانو یاد رکھنا، حالانکہ یہ زکوٰۃ کا نظام اس لیے نہیں تھا۔ نبی پاک علیہ السلام کے پیارے غلام حضرت عبداللہ بن عزیز، عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرمایا کرتے تھے زکوٰۃ دینی ہے تو ایک بندے کو دو، اور وہ غریب ہے فقیر ہے اس کو زکوٰۃ اتنی دے دو کہ وہ خود صاحب نصاب ہو جائے اور اگلے سال وہ بھی کسی اور کو زکوٰۃ دے رہا ہو۔ تو ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں، ہم تو ایک بندے کو نہیں، ہم کہتے ہیں جی 20-25 لوگوں کو 5-5 ہزار کر کے بانٹ دو، وہ 20-25 لوگ اگلے سال پھر آ جائیں گے، کم از کم کسی ایک سفید پوش کو تلاش کریں اور اس کو کوئی کاروبار کر کے دے دے، اس کو پیسے دے دے، مالک بنا دو، اس کو کہیں یار آپ یہ فلاں کام کر لو، اس کی ساری زندگی جان چھوٹ جائے گی۔
جو سفید پوش ہوگا۔ آپ کے پاس ایک بندہ کام کرتا رہا، ساری زندگی اس نے آپ کو دی، اب وہ بوڑھا ہو گیا ہے، آپ نے تو بڑی آسانی سے کہہ دیا بس جی ہوں تہاڈے کول کام نہیں ہوندا تو لہذا تسی اپنے گھر آرام کرو۔ حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ اگر اس کے پاس اتنا مال ہوتا یہ کوئی کاروبار کر سکتا تو 70 سال کا بندہ گاڑی کے ٹائر صاف نہ کرتا بیٹھ کے، وہ مجبور ہے تو اس کو زکوٰۃ دے کے آپ الوداع کر دیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک بندہ ہے، یہ غریب ہے، یہ بوڑھا بھی ہو گیا ہے، یہ کام بھی نہیں کر سکتا، اب میرے کام کا راہ بھی نہیں ہے، تو اگر پھر بھی وہ کوئی ڈیوٹی تلاش کر رہا ہے تو سمجھ لے وہ مصرف ہے، اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اس کو زکوٰۃ دے، اس کو اس زکوٰۃ کے پیسوں میں سے کوئی کاروبار کر کے دے، وہ ساری زندگی سکون کی زندگی گزارے گا اور آپ کو دعا دیتا رہے گا۔ ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دیں۔ آج سے ہی آپ تلاش کریں، ہیں ایسے لوگ، کیوں نہیں ملتے؟ یہ ہم خود کوشش ہی نہیں کرتے، کپڑے جوتے چیزیں ہم اپنی ضرورت کی کہاں سے تلاش کر لیتے ہیں۔ وہ لاہور کی مارکیٹیں اتنی گلیوں سے گزر کے پورے لاہور کے لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ چیز اسی دکان سے ملتی ہے، وہ کہاں سے پتا چلتا ہے؟ ڈھونڈنے سے۔ جب ڈھونڈنے سے اپنی ضرورت کی چیزیں مل سکتی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب علیہ السلام کے احکامات کے لیے ہمیں تھوڑی سی کوشش کر لینی چاہیے تاکہ ہماری دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے۔ یہ تو ہے فقیر، یعنی جو صاحب نصاب نہیں ہے وہ فقیر کے زمرے میں ہے، اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ ایک ہے مسکین۔ مسکین وہ شخص ہے جس کے پاس ایک وقت کا کھانا ہے یا ایک دن کا ہے اور اگلے دن وہ بھوکا رہتا ہے، ایک دن کے اس کے پاس پیسے ہیں، ایک دن اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہتا، تو وہ مسکین ہے۔ تو شرعاً حکم یہ ہے اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ آپ اپنے محلے داروں میں نہیں دیتے، لیکن پنجاب اسمبلی ہال کے دروازے پہ بیٹھ کے بانٹنے کا بڑا شوق ہوتا ہے، وہاں 4 اخبار فروش بھی کھڑے ہوں گے اور 4 اینکر بھی کھڑے ہوں گے، وہاں تصویریں بھی لگ جائیں گی۔ اس طرح امت کا تماشا بنانے میں کون سا مزہ آتا ہے؟ رات کے اندھیرے میں بھی تو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اگر کسی کو کچھ دینا ہے تو رات کے اندھیرے میں بھی تو دیا جا سکتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رات کے وقت لوگوں کی دیواروں کو کان لگا کے سنا کرتے تھے۔ اگر کسی کے گھر میں کوئی بھوکا ہے، کسی کے بچے رو رہے ہیں تو آپ رات میں فوراً اس کے گھر وہ چیز پہنچایا کرتے تھے۔ ہم صرف نام کے مسلمان ہیں، ہم کوئی بھی ایسا کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آپ کو آج کسی بندے کو بتا دیا جائے چلیں آپ میرے ساتھ چلیں جی، میں آپ کو بتاتا ہوں یہ فلاں بندہ ہے اور یہ ضرورت مند ہے، اس کو دیں، لیکن من راضی نہیں گا۔ من وہاں راضی ہوگا جو بندہ دروازے میں 2 گھنٹے آ کے بیٹھے گا، باہر چودھری صاحب کرے گا اور واپس جا کے 5-10 لوگوں کو اور جا کے بتائے گا، ہم تو اس کو زکوٰۃ دیتے ہیں۔ بے شمار ایسے سفید پوش ہیں جو ڈرتے ہیں، زکوٰۃ لینے سے ڈرتے ہیں، ان کو شرم آتی ہے کہ یار مجھے لوگ کیا کہیں گے، یہ زکوٰۃ لے رہا ہے، لیکن وہ بندھے ہوئے ہیں قرضے میں، ان کے بچوں کی روٹی نہیں پوری ہوتی، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، ان کی وہی تنخواہ ہے تھوڑی سی، گنتی کے چند ٹکے چند پیسے ان کے پاس ہوتے ہیں اور وہ آدھے مہینہ اپنے پیسوں سے گزارتے ہیں اور آدھا مہینہ ادھار پکڑ کے گزارتے ہیں۔ تنخواہ آتی ہے وہاں سے پکڑ کے ادھر دے دیے، ادھر سے پکڑے ادھر دے دیے، اس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں، اور ہم اپنے محلے داروں کو، غریبوں کو، ہمسایوں کو چھوڑ کے ہم جاتے ہیں دور دراز تلاش کرنے کے لیے کہ میں نے فلاں جگہ پہ جا کے زکوٰۃ دینی ہے، میں نے فلاں جگہ پہ۔ سب سے پہلے قریبی رشتہ داروں کا حق ہے۔ اگر قریبی رشتہ داروں میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے تو پھر آپ کے ہمسائے کا حق ہے، اور اس کے بعد پھر امت مسلمہ کا، مسلمانوں کا حق ہے۔ تو یہ صحابہ کرام کا طریقہ رہا ہے۔ حضور کے غلاموں کے دور میں ایسا بھی ہوا ہے کہ مسلمانوں میں ایک بندہ بھی نہیں ملتا تھا کہ کس کو زکوٰۃ دی جائے، تو پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس 8 صوبوں کی زکوٰۃ واپس آ گئی کہ حضور یہاں زکوٰۃ لینے والا کوئی بھی نہیں رہا۔ پھر کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا یہ لے جاؤ، اور یہ وہاں کے رہنے والے جو غیر مسلم ہیں، اقلیت ہیں، ایسے لوگ تماشا بناتے ہیں جی مولوی جو ہیں وہ اقلیت کے دشمن ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے، ہمیں کیا تکلیف ہے،
جب ہمارے آقا مولا نے فرما دیا کہ جس نے کسی غیر مسلم کو بلا وجہ مار دیا صرف اس بات پہ کہ یہ غیر مسلم ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے اس پہ جنت کو حرام کر دیا. ہمیں کیا تکلیف ہے؟ آقا علیہ السلام کے پیارے غلام حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، آپ نے فرمایا وہاں جاؤ اور وہاں کے غیر مسلم غریبوں کو بلاؤ اور بلا کے یہ پیسے ان کو دو، ان کو جا کے کہو کہ یہ پیسے لے لو، اپنا کاروبار سیٹ کرو اور اپنے کاروبار چلاؤ. جب تمہارا کاروبار ٹھیک ٹھاک چل پڑے تو پھر ہمارے اصل پیسے واپس کر دینا. پھر یہ نہیں کہ حکومت پاکستان تو جھک گئی ہے IMF کے سامنے 23% سود کے ساتھ واپس نہ کرنا. مسلمانوں کا یہ بھی عروج رہا ہے، یہ بھی عروج تھا کہ غیر مسلموں کو بلا کے پیسے دیا کرتے تھے، یہ لے جاؤ جا کے کاروبار کرو اور جب تمہارا اچھے سے کاروبار چل جائے تو پھر ہمارے اصل پیسے واپس کر دینا، آپ اپنا کاروبار ویسے ہی چلاتے رہنا. تو یہاں جی IMF مان ہی نہیں رہا کہ 23% سے کم زکوٰۃ پہ وہ مان ہی نہیں رہا. اس قوم کا یہی حال ہونا چاہیے. جو 2.5% سال کے بعد دینے کے لیے تیار نہیں ہے وہ 23% روزانہ کٹواتی ہے. ہاں اگر ہم نے اللہ رسول کے سامنے سر نہ جھکایا تو پھر ہم 50% دیں گے. ماچس پہ بھی یہ قوم ٹیکس دے رہی ہے. دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے اوپر ہم ٹیکس نہ دیتے ہوں. اسلام کا یہ نظام ہے کہ جس پہ زکوٰۃ فرض ہے وہی دے گا. پاکستان کا یہ نظام ہے جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے وہ غریبوں سے بھی اکٹھے کر کے خود کھا جائے گا. اتنا بڑا فرق ہے ہمارے نظام میں. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے تو اسلامی جمہوریہ میں سود کا کیا کام ہے؟ اسلامی جمہوریہ میں سود کا کوئی کام نہیں. اسلامی جمہوریہ میں زکوٰۃ ہی رائج ہونی چاہیے. کیسے ڈاکو ہیں؟ سود بھی لے لیتے ہیں، ٹیکس بھی لے لیتے ہیں اور یکم رمضان کو زکوٰۃ بھی کاٹ لیتے ہیں. ایسے نہیں ہوتا، کٹتی نہیں ہے، سب کی کٹتی ہے اکاؤنٹ میں سے. جو نکلوا لیتا ہے وہ بچ جاتا ہے. مسجد کا فنڈ اگر اکاؤنٹ میں پڑا ہے تو اس پہ بھی زکوٰۃ لگ رہی ہے، اس کے بھی کاٹ لیتے ہیں. مسجد کے پیسوں پہ بھی زکوٰۃ ہے. جب ہم نے اللہ رسول کی نافرمانی کو اپنا شعار بنا لیا ہے تو پھر یہی حال ہوگا. سال کے بعد اسلام یہ کہتا ہے کہ سال کے بعد جو صاحب نصاب ہوگا یعنی 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا اتنے پیسے یا اتنا مال تجارت جو اس کی ضرورت سے اضافی ہو اور اس کے پاس پڑے پڑے اس کو سال ہو گیا ہو، پھر اس پہ ₹1,00,000 پہ 2,500 روپے اس نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے. لیکن ہمارا نظام یہ کہتا ہے جس کے پاس ₹1,00,000 ہے وہ آج داخل کر کے نکالے گا 600 آج کٹوائے گا. اگر وہی ₹1,00,000 وہ کل پھر رکھ کے کسی مجبوری سے نکلواتا ہے پھر 600 کٹوائے گا اور اگلے دن پھر رکھتا ہے پھر کٹوائے گا. تو یہ اب ہماری اپنی مرضی ہے کہ ہم نے کن لوگوں کو چنا ہے اور کن لوگوں کو ہم نے چننا ہے اور کون سا ہمارا راستہ تھا اور ہم نے پکڑ کون سا راستہ لیا ہے. ہم ڈیلی کٹوتیاں کرواتے ہیں، ₹100 کا لوڈ کرواتے ہیں تو لوڈ کرواتے ہیں اس پہ 14-16 روپے کٹ گئے. پھر ہر کال پہ کٹتے ہیں، سننے کے بھی بیلنس چیک کرنے پہ 40 روپے ہم 100 روپے میں سے کٹوا دیتے ہیں. ہمیں تکلیف نہیں ہوتی، لیکن 100 میں سے 2.5 روپے سال کے بعد دینے کے لیے ہمیں تکلیف ہوتی ہے. او جی ہے تو اتنے پیسے بن جان کے تو ہے کیڑی گل ہو. آقا علیہ السلام نے حضور اسلام کے غلام پاس آئے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیں حالات اچھے نہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا خوش رہا کر، جس حال میں اللہ رکھے اس پہ خوش رہا کرو. عرض کی یا رسول اللہ دعا فرما دے. آقا علیہ السلام نے فرمایا تیرے لیے یہی بہتر ہے. پھر عرض کی یا رسول اللہ دعا فرما دیں تو آقا علیہ السلام نے دعا فرمائی. اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا. اتنا مال ہوا اپنا 12 تو بھر گیا، 7 والے کا بھی لے لیا، اگلا بھی لے لیا، اگلا بھی لے لیا. مدینہ شریف میں اس کا اتنا مال پڑا کہ اب گلیوں میں بھی اس کا مال ہے. تو حضور کے صحابہ نے مشورہ دیا بھائی یہاں سے تو کہیں تھوڑا دور چلا جا. اب وہ دور تو چلا گیا، اب دور تھا تو دن کی نمازیں پہ آنے لگا، فجر بھی گئی، عشاء بھی گئی، زور اثر پہ مال بڑھتا گیا. اب فجر اثر، فجر مغرب عشاء کیا، زور بھی گئی، اب جمعے پہ کام آ گیا. پھر اتنا مال جب بڑھتا گیا تو جمعہ بھی گیا. اب 2 ہجری میں زکوٰۃ کا حکم آ گیا. آقا علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ زکوٰۃ اکٹھی کر کے لاؤ. تو حضور کے صحابہ جب گئے، جب اس کے پاس پہنچے اس کو بتایا کہ 5 اونٹوں پہ 1 بکری زکوٰۃ دینی ہے.
100 बकरियों पे 1 बकरी ज़कात देनी है जिन पे साल गुजर गया। उसने कहा ऐ तो कोई टैक्सी होया ना, चलो तुम जाओ तो मैं थोड़ा हिसाब कर लो। हुजूर इस्लाम के सहाबा फरमाते हैं हम चले गए, आगे गुजर गए, वापस आए तो जब उसके पास माल इतना ज्यादा था तो जाहिर है उस हिसाब से ज़कात भी करनी थी। अब उसने कहा कि आप जाओ, मैं आपके पीछे खुद ही आ रहा हूँ हुजूर इस्लाम के पास। अब हुजूर के सहाबा ने जब आके बताया यार हम 2 बार गए, उसने ज़कात नहीं दी। अकल इस्लाम ने ठंडी आ भरी। अकल इस्लाम ने फरमाया अल्लाह अकबर, मैंने कहा था ना कि जिस हाल में अल्लाह ने रखा है तो उस हाल में रहा कर, खुश रहा कर, लेकिन तेरे माल ने तुझे हलाक कर दिया। जब अकल इस्लाम ने यह फरमाया कि उसके माल ने उसको हलाक कर दिया, थोड़ी देर के बाद उसको भी दिल पे लगी, वो भी आ गया और माल भी ले आया। अकल इस्लाम ने फरमाया जा यहां से चला जा, तेरे माल की हमें कोई जरूरत नहीं है। वो तो चला गया, बड़ी मिन्नतें समाजते की, चला गया। फिर आकल इस्लाम का जब ज़हरी विशाल हुआ तब अबू बकर सिद्दीक के पास आया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जनाब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह, आपने फरमाया चला जा, जिसका माल मेरे आका ने पसंद नहीं किया मुझे भी कोई जरूरत नहीं। वो चला गया। फिर जनाब सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला आपके दौर में भी आया, आपने भी यही फरमाया। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला आपके दौर में भी आया तो उन्होंने भी यही फरमाया। मैं ये बताना चाहता हूं अगर आज हम ज़कात दें हमारे रब को पसंद आ जाएगी, अभी हमारी जिंदगी बाकी है, लेकिन जाने के बाद फिर हमारे बच्चे जो मर्जी बांटते रहे वो बिल्कुल कबूल नहीं। ये ज़हन में रखें, वो बच्चों ने जो दिया वो उनका अपना है। क्यों? जो मरने वाला जब मर जाता है तो अरबी का एक लफ्ज़ है तरका, तरके का मतलब है छोड़ के क्या गया, वो उसका नहीं, जो छोड़ गया वो घर वालों का है, तो वो घर वालों ने अपनी मर्जी से इस्तेमाल करना है। तो फिर अगर अल्लाह रसूल के सामने शर्मिंदगी हुई तो जवाब हमने देना है। बच्चों के लिए इकट्ठा करने वाला ये सोचता ही नहीं मेरे बच्चे को तो नमाज नहीं आती, मेरे बच्चे को तो दुआ नहीं आती, मेरे बच्चे को तो जनाजा नहीं आता, मेरा बच्चा खुद गुस्ल तो कर नहीं सकता, मुझे कैसे देगा मरने के बाद। उस बच्चे के लिए माल इकट्ठा करते हैं। माल देता कौन है? माल देता कौन है? अल्लाह ताला। तो उसके दिए हुए माल से हम देने के लिए तैयार नहीं है। ये कितनी बड़ी नाइंसाफी है। हमारे बुजुर्ग हैं, वो फरमा रहे तो मेरे पास एक बंदा आया, हुजूर दुआ फरमाएं जी, हालात अच्छे नहीं है, कोई अल्लाह ताला मेहरबानी फरमा दे मेरा काम चल जाए, मेरा निजाम ठीक हो जाए। तो उन्होंने दुआ की कि या अल्लाह ये तेरा बंदा इतना कमजोर है, ये इतना परेशान है, तो इसको 10 करोड़ अता कर, ये 9.5 करोड़ तेरी राह में खर्च कर देगा। तो वो फरमा रहा था उसके मुंह से आम ही नहीं निकल रही, उसका मुंह ही टेढ़ा हो गया कि 10 करोड़ और मैं 9.5 करोड़, अल्लाह की राह भी तो मिला ही नहीं। तो उसका अंदाज ही बदल गए, वो दुआ ही नहीं लेना चाहता। तो ये हमारा हाल हो गया है, यानी हमारे पास कुछ नहीं है। तो अगर कोई हमें ये दुआ दे रहा है तो हम आमीन तो कहें, लेकिन वो लेना बड़ा आसान लगता है, देना बहुत मुश्किल है। जितना कुछ मिला कभी हमने किसी मौलवी साहब से जाकर नहीं पूछा हुजूर मुझे इतना मुनाफा इधर से आया, इतना है। उन सिगरेट के कारोबार लोग करोड़ों रुपए कमाए ने। कल एक दोस्त दस्ते से कहे कि मुझसे किसी दोस्त ने 50 लाख रुपए मांगा है, सिगरेट खरीद के रखे हैं, तो 10-15 दिन के बाद वो मुझे 26 लाख रुपए अलग दे के गया कि 26 लाख मुझे भी बच गया इसी 50 के कारोबार में से। 50 लाख के वो कहता है मैंने सिगरेट खरीदे हैं, तो 26 लाख मुझे बचा, 26 लाख आपको भी मैं दे के जा रहा हूं क्योंकि मैंने आपके पैसों से कारोबार किया। तो जिस रब ने 26 लाख 10 दिनों में दे दिया, उनसे जाके कोई कह के 26,000 अल्लाह की राह में दे दो, वो देगा कोई? हम तैयार ही नहीं, देने के लिए तैयार नहीं। देने के लिए वो पूछेगा अगर साहब दसो जी तुम आप तो कहते हो कि ज़कात साल बाद फर्ज है। भाई ज़कात साल बाद ही फर्ज है, लेकिन जो हमने एक दिन में 10-10 लाख की दिहाड़ियां लगाई हैं तो उनमें से भी तो देना कुछ ना कुछ हमारा हक बनता है। मदारिस का हाल देखें, मसाजिद का हाल देखें, गरीबों का हाल देखें। खुदा की कसम किसी होटल पे जाते हैं, खाना रखते हैं तो छोटी सी बच्ची पास आके खड़ी हो जाती है, ऐसे हाथ करके, वैसे हाथ करके खड़ी रहती है। तो दिल करता है खाना खाने को? नहीं करता। ईमानदारी वाली बात है, अल्लाह रसूल गवाह है, खाना खा रहे हो तो सारा उठा के उनको पकड़ा देते हैं कि हमारी भी छोटी छोटी बेटियां। अगर ये ज़कात का निजाम राइज हो जाए
اگر امت مسلمہ میں زکوٰۃ کا نظام رائج ہو جائے. اب جو IMF کے لیے ہمیں پکڑ کے باندھ کے پھینک رہے ہیں ان سے آگے کہ لگاؤ بھی ٹیکس جیسے آپ کہتے ہو, وہ 170-80 ارب روپے کے لیے انہوں نے ہم سب کو باندھ دیا ہے. ان کا اپنا 40,000 ارب ڈالر وہ باہر پڑا ہوا ہے. اگر وہ اس کی زکوٰۃ ہی دے دیں تو پاکستان کے حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں. کوئی زکوٰۃ دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے, ٹیکس دینے کے لیے سارے کھڑے ہیں. اسلام کا جو نظام تھا, جب اسلام کی حکومت تھی, جب آدھی دنیا پہ اسلام پھیل چکا تھا, تب پتہ ہے تب ڈیوٹی نہیں ہوتی تھی, تب کسٹم نہیں پڑتا تھا کہ جو آپ کی اصل راز ہے اس میں سے بھی اتنی کٹوتی ہو گئی. پھر یہ 5-10 لاکھ کا ٹیکس نہیں پڑتا تھا ایک کنٹینر پہ. پھر یہ ہوتا تھا آپ ہمارے علاقے میں آئے, کاروبار کریں, آپ کا کاروبار پھلے پھولے, آپ کا کاروبار چل گیا, اچھا چل گیا, سال ہو گیا ہے, اچھا جو نفع آیا اس کا حساب لگاؤ, 1% ہمیں دے دو. سال کے بعد نفع کا 1% دے دو. یہاں 1 کروڑ روپے لگا کے دکانداری کی جاتی ہے, سال کے بعد بندے کے پاس کچھ نہیں ہوتا, وہ کہتا ہے ادھر بھی ٹیکس دیا, ادھر بھی دیا. یہ ساری باتوں سے اگر ہم بچنا چاہتے ہیں تو پھر زکوٰۃ دیں. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا نقصان اس کا ہوتا ہے جس کو جو زکوٰۃ نہیں دیتا. آج سے اپنے دل کے ساتھ پکا ارادہ کر لیں کہ میں نے زکوٰۃ دینی ہے, تو زکوٰۃ دینے کے بعد جس کا نقصان ہو جائے, میں منبر رسول پہ بیٹھا ہوں, میں پکے ایمان سے کہہ رہا ہوں, مجھے آ کے پکڑ لے کہ آپ نے کہا تھا زکوٰۃ جو نقصان نہیں ہوگا, میں نے زکوٰۃ دی ہے, میرا نقصان ہوگا, مجھ سے آ کے لے لے. کیوں کہ رسول اللہ نے جب فرما دیا کہ جو زکوٰۃ دے گا اس کا مال محفوظ ہو گیا, جس نے زکوٰۃ دی اس کا نقصان نہیں ہوگا. اس لیے تو رات کو سوتے ہیں, رسول کو میسج آیا تھا کروڑ روپیہ کٹ گیا, پھر پریشانی لگتی ہے. ہو سکتا ہے وہ 25 لاکھ روپیہ زکوٰۃ بنتی ہو, وہ نہیں دی, 4 گنا کٹ گیا, زکوٰۃ وہیں پہ کھڑی ہے. تو زکوٰۃ دیں. اور ایک اور طریقہ یہ سمجھ لیں, ایک بزرگوں نے بھی مجھ سے مسئلہ پوچھا, زکوٰۃ اپنی مرضی سے استعمال نہیں کی جاتی. مثلا ایک بندہ کسی کو بندے کو اہل ہے تو زکوٰۃ ہے چیز خرید میرے کو لیں. یعنی ایک بندے کا کپڑے کا کاروبار ہے, تو وہ کسی کو بلا کے کہتا ہے ادھر آؤ بھائی یہ کپڑا لے جاؤ. ہو سکتا ہے اس نے دوائی لینی ہو, اچھا کپڑا سارا بیچ دیا, جو گٹیا کپڑا پڑا ہے جو 3-4 سال سے کوئی بھی نہیں لے رہا, وہ اٹھا کے دے دیا, لے جا یہ تمہیں زکوٰۃ میں نے دیا. ایسی زکوٰۃ بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں. رب فرماتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری نیکی قبول ہو تو نیکی قبول ہونے کے لیے یہ شرط ہے, جو چیز تمہیں پسند ہے وہ میری راہ میں دینی ہے. اگر اسی کپڑے میں سے اپنا سوٹ بنایا ہے, اپنے بچوں کا بنایا ہے, بھائیوں کا بنایا ہے, گھر والوں کا بنایا ہے, تو پھر اس سے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اگر خود 5,000 والا سوٹ پہنا ہے اور جو دینے کے لیے وہ 360 روپے والا ہے تو پھر زکوٰۃ قبول نہیں ہے. پھر جواب بھی ایسے کا ہی ملے گا جیسے کہ تو نے کپڑے دیے. اور جس کو پیسے دینے ہیں اس کو کھلی چھٹی دینی ہے کہ جا تو جو مرضی کر, یہ میں نے دے دیا, میرا معاملہ میرے رب کے ساتھ ہے اور فلاحی کام اس سے نہیں کیا جا سکتا. یعنی جس طرح اجتماعی طور پہ محلے کی کوئی گلی چلی بنانی ہوتی ہے. مجھ سے ایک بزرگوں نے مسئلہ پوچھا, میں نے یہ ضروری سمجھا کہ آپ کے گوشت گزار بھی کر دوں. مثلا ان کو گلی ٹوٹی ہوئی ہے, تو ایک بندہ اٹھ کے کہتا ہے چلو جی میں نے زکوٰۃ دینی ہے, اے لو جی زکوٰۃ دے پیسے اس باری کسی رکھو, بناؤ گلی. گلی بنانے کی اجازت نہیں ہے. زکوٰۃ غریبوں کا حق ہے, زکوٰۃ غریبوں کا حق ہے. اگر اللہ نے 1 کروڑ 2 کروڑ کی کوٹھی دی ہے تو 25-30 ہزار گلی میں بھی لگایا جا سکتا ہے. کون سی موت پڑ جائے گی, وہ بھی غریب کا خون پسینہ نچوڑ کے وہ مٹی میں لگا لیا. اس لیے تو گھر میں نیند نہیں آتی, ایسی ہونے کے باوجود نیند نہیں آتی. وہ غریبوں کی آنکھیں نہیں سونے دیتی, جن کا خون پسینہ لوٹ کے 2.5 لاکھ روپے تنخواہ لینے والا افسر 1200 دیاری کمانے والے سے بھی 10,000 جب رشوت لے کے گھر میں لگاتا ہے, اس گھر میں نیند کہاں آئے گی. وہ غریب کی آنکھیں سونے نہیں دیتی. اس لیے غریبوں سے پیار کریں. سارے پیسوں کا راشن بنا کے بانٹ دینا بھی جائز نہیں ہے, یہ بھی ذہن میں رکھیں. یہ ایک نیا طریقہ لگا ہے جی, میں ہر سال بس جی راشن ہی ونڈنا تو لوگ آ جائیں گے تو کی کہیں گے. بھائی زکوٰۃ تو ان کو دینی ہے جو حقدار ہے,
تو جو راشن آپ نے پیک کیا اس کو آپ کو تو نہیں پتا کہ کون حقدار ہے. ہاں کچھ حقدار لے جائیں گے تو وہ آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. جو حقدار نہیں جو ویسے ہی لے کے چلے گئے آپ کے ذمہ آپ کی زکوٰۃ باقی رہے گی. یہ کوئی طریقہ کار نہیں کہ میں نے سارے پیسے فلاں سٹور پہ جمع کروا دیے انہی کا راشن آ جائے گا وہ بانٹ دیں گے تو زکوٰۃ ہو جائے گی. ایسے زکوٰۃ نہیں ہوتی. زکوٰۃ اپنا پورا حساب کرے. موٹے موٹے حساب کی بھی زکوٰۃ نہیں ہوتی. چھوٹے چھوٹے مال کا بھی حساب نال ہی کرنا ہے. صرف موٹے موٹے نال کام چلے تو پھر صرف جتی کپڑے نال بھی تو چلا سکنے ہاں. بریکیاں بھی ویچ ہوندیاں نے ویسٹ کوٹ بھی لینی بٹن بھی اچھے لگوانے ہیں. تو اسی طرح یہ ساری چیزیں گنتی بھی کرنی ہے. گلے میں کتنے پڑے ہیں لینے کتنے ہیں دینے کتنے ہیں کاروبار کتنا ہے انویسٹ میں نے کتنا کیا تھا بچت کتنی آئی جو میری بچت تھی میں نے آگے کسی کو اگر دی ہوئی ہے وہ اس سے کاروبار کر رہا ہے تو وہ کتنے ہیں. مکمل حساب لگانا ہے. پورا حساب کتاب کرنے کے بعد پھر اس کی زکوٰۃ نکالنی ہے. کوشش یہ کرنی ہے کہ رمضان سے پہلے زکوٰۃ دے دی جائے تاکہ غریب لوگ ہمارے ساتھ آسانی سے روزہ رکھ سکیں. اگر بیوہ اپنی 4-5 بچیاں لے کے یکم رمضان تک روتی رہے اسی پریشانی میں کہ مجھے تو کہیں سے راشن ہی نہیں آیا تو میری بیٹیاں روزہ کیسے رکھیں گی تو پھر اس زکوٰۃ کا بھی ہمیں کوئی فائدہ نہیں کہ ہم بھی یکم رمضان کا انتظار کرتے رہے. تو 2-4 گھر ترس کے رو ہی لین کوئی 5-10 آ کے دروازہ کھڑکان محلے والوں میں بھی پتہ لگے بھائی یہ چوری صاحب کی زکوٰۃ دینے نے تو اس زکوٰۃ کا کوئی فائدہ نہیں. اللہ کی رضا کے لیے نکالیں. آج سے ہی نکلیں. مدارس میں جائیں. ایسے ایسے مدرسے ہیں محلے کے لوگوں نے بچے بانٹے ہوئے ہیں کہ ایک بچہ میرے گھر سے کھانا کھائے گا دوسرا کہتا ہے میرے گھر سے کھائے گا تیسرا کہتا ہے میرے گھر سے. زور پہ بچہ آ کے کہتا ہے جی آج تو وہ گھر ہی نہیں تھے اچھا چلو میں شام کو ہی کھا لوں گا. ایسے بھی دیندار لوگ ہیں. مدارس میں دیا کریں. جو یونیورسٹیاں عیاشی کے اڈے چلا رہی ہیں سرکاری پیسوں سے تو مدارس کے علماء آپ سے مانگ تانگ کے آپ کے بچوں کو قرآن کا قاری بنا رہے ہیں عالم بنا رہے ہیں حافظ بنا رہے ہیں ان کو آپ نہیں دیتے پروفیشنل منگتوں کے دیتے ہیں. پتہ وہ کیا کرتے ہیں میں جانتا ہوں. میں منبر رسول پہ بیٹھا ہوں آپ بھی تسلی کر لینا. جن کو آپ دیتے ہیں نا زکوٰۃ وہ آپ کی زکوٰۃ کے پیسوں سے پتہ کیا کرتے ہیں. کوئی ایل سی ڈی لے کے جا رہا ہوتا ہے ہاں جی انہیں پیسوں سے. کوئی لڈو لے کے جا رہا ہوتا ہے کوئی تاش لے کے جا رہا ہوتا ہے کوئی گھر میں بڑا ڈیک لگا رہا ہوتا ہے کوئی عیاشی کا اڈا چلا رہا ہوتا ہے. یہ سارے فقیر پروفیشنل ایسے ہی ہیں. آپ دیندار لوگوں کو دیں. مدارس میں جائیں میرے ساتھ چلیں. ایک تو اپنا ایمان پکا کریں. آپ نے جب دینی ہے تو پھر دیں آنکھیں بند کر کے. یہ کون سا طریقہ جی مولوی کھا جانے نے تو میرے نال چلو جا کے 2 مدرسے کے اندر 70 بچہ بھوکا بیٹھا ہے سخت گرمی میں. جب ہم 3 ٹائم مشروبات بنا کے پیتے ہیں نا ان کو برف والا پانی بھی میسر نہیں. مدارس میں کولر نہیں چلاتے ٹھنڈے پانی والے. وہ کہتے ہیں بل ہی اتنا آتا ہے ہم ان کو روٹی کھلائیں یا بل کے پیسے دیں. گرمی میں جون جولائی کی گرمی میں مدارس کے بچے گرم پانی پیتے ہیں. ہم زکوٰۃ ان کو دیتے ہیں جو پروفیشنل ہیں جنہوں نے 20-25 گھر پکے کیے ہوئے ہیں. وہ ادھر سے بھی مانگ کے کہیں انویسٹ کر لیتے ہیں اور پورا سال بھی وہ مانگتے پھرتے ہیں. آپ ایسے لوگوں کو دیں جن کو ضرورت ہے تاکہ آپ کے دینا جو ہے اللہ کو قبول بھی ہو پسند بھی ہو صحیح جگہ پہ لگ بھی جائے اور آپ کو اس کا فائدہ بھی پہنچے.